بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام رہنما رمضان میں ماں جو میزبان عبدالمومن میمون. جلی جے بین کے سہائی دین تھا لکھیں گھور تن تاں پتنگا تھین تھا. اہڑی شخصیتوں جن نے پانچی موروثی زندگی میں صرف علم مانیو ہوجے. وہی شخصیتوں سماج کے لائے آکسیجن کی حیثیت رکھندیوں آہن. اج اساں جے پروگرام میں ایک اہڑی شخصیت موجود ہے ڈاکٹر محمد عامر تحسین صاحب. سر ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. مختلف جہات سے آپ نے علوم اور افکار کے حوالے سے تحقیقی کام کیا ہے. چونکہ آپ کا ایک بہت بڑا علمی پس منظر ہے. آپ مولانا محمد یوسف بنوری صاحب کے نواسے ہیں ماشاءاللہ, اور بر صغیر کی بہت بڑی علمی شخصیت حضرت مولانا محمد تحسین صاحب کے چشم و چراغ ہیں آپ. تو آپ نے جو تعلیمی سفر کیا ہے اس میں آپ کا ایک موضوع رہا ہے تقابل ادیان کا. چونکہ یہ زمانہ جو ہے ہمارا رواں زمانہ, اس میں ایک مذہبی کشیدگی کا جو ماحول بنا ہوا ہے جس میں لوگوں کو ناک میں دم کرنے کی روایت چل پڑی ہے. آپ نے کیا محسوس کیا کہ اس میں جو وحدت تقابل ادیان کے توسط سے وحدت ادیان کی طرف آپ کیسے لوگوں کو متوجہ فرمائیں گے اور ان کی رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور مجھے کچھ اظہار خیال کا موقع دیا. آپ کا سوال چونکہ میرے ہی ایسے موضوع سے متعلق ہے جو میرا پی ایچ ڈی کا موضوع رہا, تقابل ادیان. میرا حالانکہ موضوع تو یہودیت, عیسائیت اور اسلام, ان کا تقابلی اور تحقیقی جائزہ مذہبی رواداری کے حوالے سے تھا. میں نے جتنا کچھ پڑھنے کی کوشش کی بحیثیت طالب علم, میں آج بھی یہی بات سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے اس کائنات میں, اس کا جو بنیادی مطمع نظر ہے اور جو بنیادی اس کا نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں میں آپس میں وحدت قائم رہے اور ایک ایسے معاشرے کا قیام عمل میں آئے کہ جس معاشرے میں مختلف طبقات اور مزاج کے لوگ جو ہے وہ آپس میں شیر و شکر ہو جائیں. یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی تعلیم آپ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دی اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اسی تعلیم پر تمام امتوں پر محنت کی ہے. یہ وحدت کا جو تصور ہے قرآن حکیم میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہی وحدت کا تصور آپ کو توریت میں بھی ملتا ہے, بائبل میں بھی ملتا ہے, اور دیگر جو کتابیں اگر ہیں زبور وغیرہ اس میں بھی یہی چیز ہے. اور اگر آپ ہندوؤں کی کتابیں اگر آپ دیکھیں, وید دیکھیں, تو اس میں بھی آپ کو ویدوں کا اس وحدت کا تصور آپ کو ملتا ہے. گویا کہ یہ بات طے ہے کہ اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جس تعلیم کی ضرورت ہے وہ تعلیم وحدت ہے. اور وحدت کا تصور ایک تو خدائے واحد کی ذات کو یکتا سمجھنا, اور اس خدائے واحد کی ذات کو یکتا سمجھ کر اس کے پیغام کو سمجھنا اور اس کے پیغام کو معاشرے پر امپلیمنٹ کرنا. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے. انسان چونکہ مزاجاً بے صبرا بھی ہے, جلد باز بھی ہے, اس کے اندر وہ کچھ ایسی اس کے خمیر میں کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اجرت پسندی بھی کرتا ہے, اس کے اندر ہرس بھی ہے, اس کے اندر لالچ بھی ہے, اس کے اندر تفخر بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بطور آزمائش رکھی ہیں, اور یہ اسی لیے آزمائش رکھی ہیں تاکہ اس کو صحیح راہ کی طرف گامزن کیا جا سکے اور وہ حق اور سچ بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی اس کے اندر استعداد پیدا ہو. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ شیطان کے قدم بقدم مت چلو کہ یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کے چلا جائے گا. اب اگر اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت کو دیکھا جائے اور اس کی تعبیرات کو دیکھا جائے تو گویا کہ یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جو تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دیا ہوگا اور تمام قوموں کے لیے یکساں ہے. گویا کہ ہم ایک ایسی فکر کہ جو آپ کو
اپنی راہ سے اور معاشرے میں وحدت کی راہ سے آپ کو ہٹا دیتی ہے اور آپ کو بغاوت کی طرف لے کے جاتی ہے، قرآن حکیم اور انبیاء کی تعلیمات وہ آپ کو اسی لیے وحدت کی طرف جمع کرتی ہے کہ آپ کے اندر جب وحدت ہوگی تو آپ کے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی۔ جب آپ کے اندر اجتماعیت پیدا ہوگی تو آپ ایک نظام کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ جب آپ ایک نظام کو تشکیل دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک خوشگوار ماحول اور ایک خوشگوار امن پسند جو ہے وہ معاشرے کی تشکیل کر دیں گے۔ تو روزے کی ذریعے ہم انسانیت کی وحدت کو سمجھنے کی کیسے ایک فکری راہ پر چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ ہر انسان کی فی نفس ہی اس کی ذات کی تربیت کرتا ہے۔ اس بات کو اگر ہم اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے جو دنیا میں ہمارے رشتے قائم ہیں آپس میں ایک دوسروں سے، باپ کا بیٹے کے ساتھ، بیٹے کے باپ کے ساتھ، ماں کا بیٹی کے ساتھ، تو گویا کہ ہمارے جتنے بھی دنیا میں رشتے قائم ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے رشتوں کا پاس رکھنے کے ایک ہم پر واجب ہے کہ ہم ایک دوسروں کے رشتوں کے جو بنیادی حقوق ہے اس کا ہم خیال رکھیں اور اس کا ہم پاس رکھیں۔ اللہ رب العزت بھی اپنی مخلوق کے لیے یہی چاہتا ہے، اس روزے کے ذریعے سے بالخصوص، کہ جو اس نے احکامات دیے ہیں اور وہ کیا ہے بنیادی طور پر، اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری تربیت میں ایک بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے۔ روزہ گو کے بنیادی طور پر انفرادی تربیت ہے اور اس میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ تزکیہ نفس کا ہے۔ اور یہ تزکیہ نفس کیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج ہوس ہے، ہرس ہے، لالچ ہے اور بے ایمانی ہے اور بہت ساری اس طرح کی خرابیاں موجود ہیں، یہ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ جب آپ کے اندر تزکیہ نفس نہیں ہوتا۔ کنٹرول کرنے کی جو طاقتیں ہیں، بھوک انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے، وہ اس کو پورا کرتا ہے، اس کی خواہش کو پورا کرتا ہے، یعنی کہ ہم کسی طرح سے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے آپ نے یہاں پر جبر کرنا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ جب آپ اس پر جبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ پر اس کو اجر تو دیتے ہی دیتے ہیں اس پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک تربیت کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے، اور یہی وہ تربیت ہے جو آپ کو معاشرے میں اپنے ماحول سے لے کر آپ کو اپنے معاشرے میں ممتاز کرتی ہے اور تمام لوگوں سے آپ کو جوڑتی چلی جاتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے مومن صاحب کہ مسئلہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص جو ہم دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم عبادتیں تو کرتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم بھوکا بھی شاید رہ لیتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم شاید اس کی جو روح ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی اگر آپ اسٹوڈیو سے باہر نکل کر دیکھیں تو شاید لوگوں کے اندر غصہ بھی ہوگا، نفرت بھی ہوگی، دکاندار زائد منافع بھی کما رہا ہوگا، مطلب ذخیرہ اندوزی بھی کر رہا ہوگا۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر اس مبارک مہینے کے اثرات اور اس کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نہیں ہیں۔ رحمتیں اور برکتوں کا تعلق انسان کی اپنی اس کے تزکیہ نفس سے ہے۔ جب انسان اپنے تزکیہ نفس پر کنٹرول کرتا ہے، جب انسان اپنی تربیت پہلے کرنا شروع کرے گا اور اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کی بنیاد پر، اس کے مشوروں پر، اس کے حکم پر جب عمل کرے گا تو انسان اپنی تربیت سے اس پورے معاشرے کو ٹھیک کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھوکا رہیں اور پیاسا رہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اس بھوک اور پیاس کے توسط سے انسانیت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ احساس جو ہے صرف ایک مہینے کا مسئلہ نہیں ہے، بالکل پوری زندگی کا مسئلہ ہے، چونکہ ان سب کا جو پس منظر ہے وہ اقتصادیات ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ بھوک جو ہے انسان کو کفر پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو سوسائٹی میں موقع ملتا ہے، موقع کو کیش کروانا اور موقع کا ناجائز فائدہ اٹھانا، جائز فائدہ تو ہر کوئی اٹھا سکتا ہے، جس طرح رمضان میں ہر چیز، خاص طور پر یہ ان ممالک کا مسئلہ ہے جو غلام ہیں اور جن کی اقتصادیات جو ہے سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ ڈگر پر چل رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ ان چیزوں سے نکلنے کے لیے اپنے تزکیے کو کیسے انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ ہم نے اس کی ابتدا انفرادی طور پر ہی کرنی ہے،
اور پھر اجتماعی حوالے سے اس کی ہم نے ترغیب دینی ہے۔ آج آپ میڈیا کے ذریعے سے اس چینل کے توسط سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں۔ گویا کہ آپ کا اس وقت یہ چینل اور آپ اپنی ذمہ داری اور چینل کے مالکان اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادا کر رہے ہیں، اور یہ ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ آج آپ کے اس چینل کے توسط سے یا دیگر اور چینلز میں اس طرح کے موضوعات پر اگر گفتگو کی جا رہی ہے تو بنیادی اس کا پس منظر یہی ہے کہ ہم پوری دنیا میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ جو رمضان کا اور روزے کا جو بنیادی مقصد ہے، جیسا کہ آپ نے بھی اس پر فرمایا کہ وہ ایک احساس پیدا کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے نچلے درجے میں اگر کسی شخص کو اگر دیکھیں کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے تو ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہونا چاہیے، اور یہی احساس جو ہے یہ پورا ایک معاشرہ جنم دیتا ہے، اور یہی وہ احساس جو ہے یہ وحدت امت کی طرف بھی آپ کو لے کے جاتا ہے۔ اگر ہم نے اس احساس کی تعلیم کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی اور محض ایک رسمی عبادت کو ہم نے صرف اپنائے رکھا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ معاشرے میں شاید اللہ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب تو شاید مل جائے گا، لیکن وہ معاشرے میں ایک فلاح کے تصور کو قائم رکھنے میں ناکام رہے گا۔ قرآن پاک میں جو یہ آیت فرمائی گئی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، تو نیکی یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ مغرب کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے یا مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ نیکی اس چیز کا نام ہے کہ آپ ایمان لے آئے، بے شک، اور ایمان کے مطابق آپ نے عمل صالح کیا۔ تو وہ عمل صالح کی رمضان میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم بر سمجھ سکیں اور بر کے مقام تک فائز ہونے کا ایک موقع پا سکیں؟ بالکل، آپ وہ خیر خواہی کا عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم خیر خواہی کے عمل میں اپنی عبادات کو ایک طرف رکھیں، وہ اپنی جگہ پر جاری رکھیں، اور وہ خیر خواہی کا عمل، یعنی اگر اللہ نے ہمیں اگر کچھ تھوڑا سا ہماری استطاعت میں کچھ ہمیں دیا ہوا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی طرف رجوع کریں کہ جو معاشرے میں بھوکے ہیں، جن کے بدن پر کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ تو ہماری تربیت بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم خیر خواہی کے عمل کو جاری رکھیں، کیونکہ ہم میں تم میں سے بہتر انسان وہی ہے کہ جو لوگوں کی فلاح کا تصور رکھتا ہے، اور یہ دین کی بنیادی تعلیم بھی یہی ہے۔ ہم جب تک خیر خواہی کے عمل کو فروغ نہیں دیں گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو خیر خواہی کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور فلاح دین کے علاوہ جو لوگوں کی خدمت کا تصور ہے اس کو بھی انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین وٹھوتا ہے کڑو رنڈڑو بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آپ نے فرمایا کہ خیر خواہی کا عمل جو ہے وہ روزے کی تربیت کا ایک سر دست نتیجہ ہے جو ہمیں نقدی طور پر حاصل ہونا چاہیے۔ الدین النصیحت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انفرادیت میں انسان کا جو اپنا عمل دخل ہے وہ تو ظاہری بات ہے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، خشت اول ہے انفرادیت، لیکن خشت اول تک ہم اکتفا کر دیں گے تو اجتماعیت کی جو سیڑھی ہوگی، اجتماعیت کی جو باقی عمارت ہوگی، اس اجتماعیت کی عمارت سازی کا جو بنیادی خاصہ ہے وہ ریاست کا ہوتا ہے۔ جب تک ریاست کا نظام اعتدال پر نہیں ہوگا اور ریاست کا تصور ماں کے جیسا نہیں ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انفرادیت تک ہم محدود رہیں اور معاشرے سے ہم خیر خواہی کی توقع بھی رکھیں؟ نہیں، یہ بات آپ کی، میں اس بات سے متفق ہوں کہ ایک ایسی ریاست کہ جو اسلامی ریاست کہلاتی ہو، اور اسے اسلامی ریاست کہلانے کے ساتھ ساتھ اس کے جو بنیادی جو اس کے حقوق ہیں عوام کے لیے، اس میں اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ تو ریاست مدینہ ہمیں بخوبی اس بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ نے اس بات پہ بخوبی لوگوں کو پیغام دیا ہے کہ بنیادی طور پر ریاست کا کام کیا ہے، یعنی ایک بھوکا بھی اگر کوئی سو رہا ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھوکا نہ سوئے۔ لیکن بہرحال ریاست کی ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں،
اور ہونی بھی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمیں بنیادی طور پر اپنا بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ ویسٹرن کنٹری کو دیکھ لیں تو آج ویسٹرن کنٹری میں بہت ساری این جی اوز کام کرتی ہیں، گو کہ وہاں پر اگر آپ یہ دیکھیں کہ رفاع عامہ کا بہت بڑا کام ہے ریاست کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پر بہت ساری ایسی این جی اوز، فلاحی ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں انسانوں کی خدمت کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست اپنی جگہ پر مستحکم ہے اور اسے کام کرنا چاہیے عام لوگوں کے لیے، اور جو بنیادی ضرورت ہے یعنی روٹی، کپڑا اور مکان کی جو بنیادی ضرورت ہے انسان کی، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کی بنیادی ضرورتوں کے حوالے سے جہاں اگر کوئی کمی خامی رہ گئی ہے، چونکہ آپ نے شروع میں ایک بات فرمائی تھی اور وہ یہ تھی کہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں اور ہم ایک ایسے ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے کہ ہم خود بہت ساری چیزوں میں اپنی اس کو کیا کہا جائے کہ ہم مدد مانگتے ہیں بیرونی طاقتوں سے، اور اس کے بغیر دست نگر ہیں ہم، اور ہم جب تک ہاتھ نہیں پھیلاتے اس وقت تک ہمارے معاشی معاملات اور ہمارے ملک کے معاملات نہیں چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ریاست کا اپنا ایک نظم ہے، وہ ریاست کا اپنا ایک تصور ہے، لیکن ہمیں بنیادی طور پر بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان، بلا تخصیص مسلک، بلا تخصیص مذہب، ہمیں اس بات کی فکر ضرور رکھنی چاہیے، اور اس کا ہم تقابل نہ کریں کہ ریاست نہیں کرتی تو ہم بھی نہ کریں۔ ہمیں اپنی ذمہ داری کو پوری طرح سے ادا کرنا چاہیے اور ریاست کو اپنا کام پوری طرح سے کرنا چاہیے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اعمال کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں ہدایت فرمائی کہ جو شخص رمضان میں کھڑا ہو گیا ایمانا واحتسابا، پورے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، تو اس کی جو ہے بخشش لازمی ہو جائے گی۔ بخشش کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے کہ وہ سوسائٹی میں اس کی زندگی جو ہے خوشگوار بن جائے گی۔ تو ایمان و احتساب آپ ہمیں کیسے رہنمائی کریں گے کہ یہ ایمان اور احتساب کے ساتھ کیسے قیام کیا جا سکتا ہے رمضان میں؟ دیکھیں، یہ بہت اچھی آپ نے مثال دی ہے اور یہ آپ نے بہت اچھا اشارہ دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ احتساب کا تعلق ہے ہی ایمان سے، اور ایمان کا تعلق ہے ہی احتساب سے، لازم و ملزوم چیز ہے۔ جب تک معاشرے میں رہنے والا ہر شخص اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا، وہ اس وقت تک مکمل ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام کی جو بنیادی تعلیم اس طرف اور رمضان کے حوالے سے یہ جو ہمیں تربیت اور یہ تعلیم جو ہمیں دی گئی ہے کہ وہ معاشرے میں اس وقت تک استحکام پوزیشن پر نہیں کھڑا ہو سکتا جب تک وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا، یعنی اسے اس بات کی فکر ہونی ہے کہ مجھے روز قیامت کے دن جواب دہی ہے میری، اور مجھے جواب دینا ہے۔ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، جس شعبے میں بھی اپنا خدمات انجام دے رہا ہوں، مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ہر وہ شخص جو معاشرے میں مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، بالخصوص ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں، یہ اس کی تربیت کا خاصہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان تمام ذمہ داریوں میں محسوس کرے، ذمہ داریوں کو میں نے کس طرح سے ادا کرنا ہے اور کس طرح سے مجھے اکاؤنٹیبل ہونا ہے۔ اگر آپ اپنا احتساب نہیں کریں گے تو یقینی بات ہے کہ آپ دنیا کے سامنے بحیثیت ایک بظاہر ایک مسلمان کی حیثیت سے تو نظر آئیں گے، مگر اللہ کی نظر میں آپ وہ ایمان والا اور وہ اکاؤنٹیبل مومن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے جب ہم رمضان میں قیام بھی کرتے ہیں اور اپنے احتساب کی بھی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی جو ہمارے باقی زندگی کے ماہ و ایام ہیں 11 مہینے کے، تو اس میں ہم اس چیز کو کیسے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں؟ رمضان میں تو ایک ماحول بن جاتا ہے کہ چاروں طرف ہمیں ایک پرنور اور پرکیف ماحول نظر آتا ہے، روزے کا ماحول ہوتا ہے، تو اس کو ہم کنٹینیو کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں، یہی تو افسوس کی بات ہے کہ ہم ماہ رمضان کو محض ایک عارضی بنیاد پر ایک مہینے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اصل میں عبادت کے ساتھ ساتھ ہماری پورے 11 ماہ کی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس فلسفے کو اگر ہم ذہن میں رکھیں گے تو پھر ممکن ہے کہ شاید ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی، لیکن جب ہم اس کی روح کو نہیں سمجھتے، اس فلسفے کو اگر ہم نہیں سمجھتے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ایک مہینے کے بعد ہماری زندگی کے طور اتوار اسی طرح سے گزر رہے ہوں گے جس طرح سے عام دنوں میں گزرتے ہیں۔ گویا کہ ہم اس ماہ رمضان کی جو حقیقی روح ہے اور جو اس کا حقیقی فلسفہ ہے، تربیت کے حوالے سے، رحم دلی کے حوالے سے،
محبت کے حوالے سے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خدمت کرنے کے حوالے سے، یہ جب تک آپ اس روح کو اپنے اندر جذب نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے اندر یہ 11 مہینے کے بعد جو ہے یہ اس کے اثرات موجود نہیں ہوں گے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم ماہ رمضان مبارک یہ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ہمارے لیے نعمت رکھی ہے، اور اس نعمت کے مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور وہ فائدہ کیا ہے کہ اپنی ذات کو بدلیں، اپنے کردار کو بدلیں، اپنے خیالات کو بدلیں، اپنے ذہن کو بدلیں، اپنی اس فکر کو بدلیں کہ جو ہم نے 11 مہینے میں رائج کی ہوئی تھی۔ جب تک ہم اس فکر کو تبدیل نہیں کریں گے اور اس پر نیت نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم اس کے اثرات قرآن کو پاک میں طاغوت اور جبت کی اصطلاح ہیں کہ سرکش قوتیں جو اقتصادیات کو ڈاواں ڈول کرتی ہیں، اور وہ قوتیں جو حکومتیں بناتی ہیں، حکومتیں ڈھاتی ہیں، اور وہ قوتیں جو سرمایہ کو صرف ایک طرف بہانے کا مطلب وہ جو سیلاب کر دیتی ہیں، باقی جو مزدور کی طرف صرف اتنا جاتا ہے کہ وہ دوسرے دن سرمایہ دار کے لیے یا کارخانہ دار کے کام کے لیے زندہ رہ سکے۔ تو طاغوت اور جبت سے قرآن نے بغاوت کا درس دیا ہے۔ بغاوت اپنے جوہر میں ایک منفی چیز بھی ہے اور اتنی ہی ایک مثبت چیز بھی ہے۔ تو طاغوت اور جبت جو جتنی سرکش قوتیں ہیں، جس کو ہم سامراج بھی کہتے ہیں، جس کو ہم سرمایہ دار بھی کہتے ہیں، جس کو ہم جاگیردار بھی کہتے ہیں، پیر و مشائخ بھی ان کے اعلی کار ہیں، تو اس حوالے سے ہم رمضان المبارک میں روزے کے توسط سے ان کو کیسے بے نقاب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو پوری ایک بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے جو بات فرمائی ہے یہ بہت اہم ہے، اور یہ انقلاب کی طرف ایک لے کے جاتی ہے، اور پیغمبروں کا کام بھی اور انقلابی پیغمبروں تھا۔ کا کام بھی یہی تھا بنیادی طور پر۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے طاغوتی قوتوں سے لڑے ہیں وہ، اور ان طاغوتی قوتوں کو زیر کیا ہے، تو اس کے بعد کہیں جا کے ایک بہترین قوم کی تشکیل سامنے آئی فلاحی ہے، معاشرہ فلاحی معاشرہ تشکیل میں آیا ہے، آزاد معاشرہ، آزاد معاشرہ۔ لیکن ہم چونکہ غلامی کے اس تصور سے ابھی تک ہم باہر نہیں نکل سکے ہیں۔ جس غلامی کی بیڑیوں نے ہمیں ابھی تک جکڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ غلامی کی زنجیر ہمارے اندر مذہبی اختلاف کی بنیاد پر بھی آج بھی موجود ہے۔ تو ہمیں اس پر ایک مکمل تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ تحریک سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ ہم ریاست کے خلاف کوئی بغاوت کریں، بلکہ ریاست کے اصلاحات ریاست کی اصلاحات کے حوالے سے ہم کچھ ایسے اصول وضع کریں، کچھ ایسے ہم چیزیں ہم تشکیل دیں کہ جس سے ہم ریاست کو یہ آگاہ کر سکیں کہ دین اسلام کا جو مطمع نظر ہے، جو نقطہ نظر ہے، انبیاء کی جو تعلیمات طاغوت کے حوالے سے ہے، وہ کیا ہو سکتی ہیں، اور کس طرح سے ہم طاغوتی قوتوں کا مقابلہ کر کے ہم ایک مستحکم معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پر ہمارے جو بڑے اہل علم ہیں اس پر ان کو توجہ ضرور دینی چاہیے، اور اس پر ان کو بھی راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خواتین اور حضرات کا ذکر قرآن پاک میں آئے، چونکہ جس ریاست کا اقتصادی نظام فطرت کی نہج پر نہیں ہوتا، وہاں ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو کشمکش میں مبتلا رہتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو نزلہ گرتا ہے وہ خواتین پر گرتا ہے۔ اس کو ایک چیز کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے جو بیچنے کی ہوتی ہے، جو ہبہ کرنے کی ہوتی ہے، جو استعمال کرنے کی ہوتی ہے، اس کو اس کی مساوی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ روزہ چونکہ ایک تربیت کا عمل ہے، اور اس تربیت میں ظاہری بات ہے کہ ذہن کو صاف کرنے کی بھی تربیت ہونی چاہیے۔ تو روزے کے توسط سے ہم خواتین کے حقوق کے لیے، ان کو ایک ان کی عظمت ماننے کے لیے اور ان کو اپنی مساوی حیثیت دینے کے لیے کیا اپنی تربیت میں ایک نقطہ لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو آپ نے جو اشارہ فرمایا خواتین کے حقوق کے حوالے سے، اور روزے کے پیمانے پر اب دیکھیں تو یقینی بات ہے کہ آج ہمارے یہاں خواتین کا پاکستان میں بالخصوص خواتین کا جو ایک ان کا جو معیار ہے، معیار زندگی ہے، وہ 2 طبقات میں تقسیم ہے۔ ایک طرف تو مذہبی طبقہ ہے جس میں خواتین کو گھروں میں قید کیا جاتا ہے، اور ان کے بنیادی حقوق سے بھی ان کو آزادی ان کو نہیں مل پاتی، اور ان کو مذہب سمجھا جاتا ہے، اور ان کو مذہب سمجھا جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے، اور وہ جہالت بھی ہے۔ ٹرائبس کے کچھ کانسیپٹس ہیں وہ۔ اور دوسری طرف ہمارے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ آزاد ہے،
یعنی وہ بالکل آزاد ہے اور وہ مغرب کی طرف شاید ہے، اور وہ بھی اپنے آپ کو تعبیر کرتا ہے کہ شاید ہمیں یہ جو آزادی ملی ہے وہ دین اسلام نے دی ہے۔ اسلام بنیادی طور پر آزادی اور آوارگی میں فرق، آزادی اور آوارگی میں فرق ہے۔ آزادی کا لفظ مقدس ہے، اس کو آوارگی کہنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ اعتدال پسندی کی دیتا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ مساویانہ سلوک کی دیتا ہے۔ خواتین کا چونکہ ایک بڑا ان کا کردار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں بھی آپ دیکھیں حضرت عائشہ کا کردار بلکہ برابر کا کردار ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں، حضرت حفصہ کا دیکھیں، دیگر ازواج الامہات کا جتنے بھی آپ کو چیزیں سیرت کی کتابوں میں سیدہ خدیجہ کا تو بہت ایک کلیدی کردار ہے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک بتایا کہ آپ مختلف شعبہ جات میں کام بھی، خدمات بھی انجام دے سکتی ہیں، باہر گھر سے باہر بھی نکل سکتے ہیں، بلکہ وہ معاون بھی رہی ہیں کاموں میں، اور بالکل اپنے سرمایہ کے حوالے سے، اپنی شخصیت اور سیرت کے حوالے سے۔ تو یہ ضرورت ہے آج اس بات کی کہ ہمارے ہاں خواتین کو بالخصوص اس ماہ مبارک کے توسط سے ہمیں ان کے وہ حقوق بنیادی طور پر ان کو دیے جانے چاہیے، کیونکہ جب تک ہم خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیں گے، وہ بنیادی حقوق جس سے ان کی آزادی سلب نہ ہوتی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ بہرہ روی کی طرف گامزن ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ وہ بالکل مغربیت پسند ہو جائیں وہ، بلکہ اعتدال کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر ان اصول کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے لیے کچھ پیرامیٹرز قائم کریں، تو معاشرہ اسی صورت میں بہتر ہوگا کہ جب یہ ریاست اس کے لیے کچھ اصول وضع کرے گی، اور ریاست کے ماشاءاللہ جو اہل علم ہے وہ اس کے لیے کچھ اصول وضع کریں گے، اور تب کہیں جا کے ہمارا ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک بہتر معاشرہ کہلا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لے آئے۔ ناظرین، روزو انسان جی تربیت جو ہکڑو بنیادی مشق جو عمل ہے، جن جے کرے اساں میں تبدیلی اچن گھرجے، انسانیت جی آزادی، انسانیت جی خوشحالی، معاشی مساوات، خواتین عورتن کے حقن جو اعتراف کرن، انہن کے اوے حق میسر کرے دینے کے لائے نہ رگو آمادگی ॾेखारण بلکہ ان تے عمل بھی کرن، یہ سب کچھ رمضان جی خاصیت ہے جیکا اساں کے روزے جے کیفیت میں تسلیم کرن گھرجے، ان تے عمل کرن گھرجے۔ روزو صرف رمضان تائیں محدود رہی عبادت جو نالو نہ ہے، بلکہ ایندڑ سجی زندگی میں انسان تھی رہن جو ایکڑو ایڑو شاندار عمل ہے، جیکڈیں اساں ان کے ذریعے مانو تھیاسے تو وہ کارگر ہے، جیکڈیں روزہ رکھی بھی اساں مانو نہ تھیاسے تو سوائے بکھ ان جے اساں جے کچھ بھی پلے نہ پوندو۔